بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان امام حسن مجتبی، نعرہ غوثیہ، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. مزید اٹھ کے تشریف لے ہونا ہے، بچے اٹھ کے بیٹھے ہیں. ابھی بھی عرض کیتا ہے، میں اٹھ کے کیا جاتا ہے، اٹھ کے برائے کرم سارے اٹھ کے بزرگ اور نوجوان ساتھ تک کیا قریب جگہ مل کے بیٹھو، قریب ہو جاؤ، تھوڑا کیا آ جاؤ. ہے بھی جگہ خالی، تسی بھی اٹھ کے آتے کیا اٹھ کے کیا آ جاتے. الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. الصلاة والسلام عليك يا راحة العاشقين وعلى آلك وأصحابك يا إمام المرسلين. قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان. یہ کلام عقیدہ اہل سنت ہے اور یہ جڑا مرکزی خیال ہے کہ کائنات کا سارا دار و مدار میرے توڑی آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں جو کچھ ملے حضور دی وجہ تو آپ دے صدقے نہ ملے، تفصیل نہ ملے، آلو کی شان نہ ملے، وہ سرکار دی وجہ تو ملے، اور اصحاب کی شان نہ ملے، وہ بھی حضور دی وجہ. تو اے وجہ اگر اسی سمجھ لیے تو پھر سارا پریشانی کوئی نہیں. اے وجہ دے اندر سارا کچھ، یعنی اسی جنہوں مننے حضور دی وجہ تو مننے، اپنی وجہ تو نہیں مانتے، اپنی مرضی نال نہیں منتے، رب رسول دی مرضی نال.
تے نال مل کے پڑھو گے قرآن میں بیان پروردگار ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے کہ میرے نبی پہ سارا سارا دارو مدار ہے سارے پڑھو میرے نبی پہ سارا دارو مدار قرآن میں بیان پروردگار شیر سے شاد کر کے جانا ہے قرآن میں بیان پروردگار ہے میرے نبی پہ سارا میرے نبی پہ سارا دارو میرے سارا دارو مدار وجہ تیری وجہ سے منا تیرے صحابیوں کو تیری وجہ سے تھوڑی وجہ تو جانے اپنی وجہ تو جانے تیری وجہ سے منا تیرے صحابیوں کو طاہر تیرا گھرانہ طاہر تیرا گھرانہ طاہر جاگو تھوڑا جاگو یار طاہر تیرا گھرانہ دل کا پڑھو پڑھو میرے نبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ حضرت علامہ مولانا محمد شفیق صاحب میرے نبی بے سارا پڑھو سارے میرے صدیق پر میں قربان مولا علی کے صدقے صدیق پر میں قربان کیوں ایک لاڈلا ہے تیرا علی لاڈلا سارے پڑھو علی لاڈلا ایک لاڈلا ہے تیرا ایک یار غار ہے میرے نبی پہ سارا کھل کے پڑھو میرے نبی
تے سارے دا حیا ہے سانو سارے دا حیا ہے اساں حضور نو ویکھنا ہے سرکار دی وجہ ویکھنی حضور دی نسبت تیری فاطمہ ہے بیٹی تیری عائشہ ہے والا ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک تیرے تن کا ٹکڑا اور ایک رازدار ہے ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے میرے نبی دارو مدار اور نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا ایسے مسکر سے ہے نا کسی نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا پہلے مگر پیارا حق چار یار اور ایک یاد رکھیں سارے علماء سارے اپنے مولوی میں کام چھپائی رکھیں کیڑی کہ صرف نعرہ حیدری یہی منافقتی پہچان واسطے استعمال نہیں ہوتا نعرہ تحقیق بھی اسے واسطے سمجھائی کہ نہیں اے کمزوری ہے ساری اساں اپنے سٹیج دنیا نے سٹیج فرق ہی نہیں چھڑے ہیں ساڑی اپنی شان ہے اور ساڑی ہی شان ہے اس واسطے کر فخر کرو اللہ نے تو سنیا دے کار پیدا کر نعرہ حیدری پر ایمان ہے ہمارا پہلے مگر پیارا سارے پڑھو پہلے مگر پیارا حق چار یار ہے کیونکہ میرے نبی بے سارا دارو مدار اور ایک اور گل ہر محبت بندے نو دھوکا نہیں کھانا چاہیے بعض محبت بندے دوزخ وچ لے جاندی بعض محبت بولو بولو بعض محبت دوزخ وچ لے جاندی اس واسطے بعض محبت نہیں ہوتی یعنی حقیقت وہ اپنے خیال نہ شاید سمجھا میں بڑی محبت کر رہا ہوں لیکن ہوگے دشمن ہوئے بے ادب کر رہے دعوے محبتوں کے بے ادب کر رہے دعوے محبتوں کے جھوٹے فریبیوں پر جھوٹے فریبیوں پر سارے پڑھو جھوٹے فریبیوں پر لعنت ہزار ہے جھوٹے اور جڑے صبح بھی معاذ اللہ حضرت امام ابو بکر صدیق اعلان کریں تے شامی بھی کریں نہیں سمجھ آئی تے ایمان سمجھیں اسی تے گالی سچی بتانے ہیں ایک گالی سچی بے ادب کر رہے دعوے محبتوں کے جھوٹے فریبیوں پر لعنت ہزار ہے میرے نبی بے سارا دارو آخر شیر اب دعا ہے کہ مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے مولا ادب سکھائے بے ادب نہ بنائے اے قاسمی ادب میں اے قاسمی سارے پڑھو اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے اے قاسمی ادب میں بیڑا ہی پار ہے
واجب احترام برادران اہل سنت، تواڈی خوش نصیبی دے نال مسجد صدیقیہ دے اندر عرس امام حسن مجتبیٰ ہو رہے ہیں۔ مسجد صدیقیہ اور ذکر امام حسن مجتبیٰ کیسا تعلق ہے؟ اور صدر محفل پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد شفیق احمد رضوی عباسی، زیب سجادہ آستانہ عالیہ حضور غریب نواز بھکاری شریف دامت برخاتم العالیہ، دیگر علماء کرام اور انتظامیہ، اللہ تعالیٰ سب دی اس حاضری نو محبت نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے اور قبر حشر دے اندر بھی انہاں پاک لوگاں دی سنگت اور انہاں دا سایہ نصیب فرمائے۔ میں تھوڑا اشارہ کیتا ہے کلام دے اندر کہ اس محفل آل سنت دی محفل ہے، کی محفل تے ہر طبقے دا ایک اپنا خاص امتیاز ہوتا ہے، ایک خاص رنگ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آل سنت میں خاص رنگ عطا فرمایا اور یہی رنگ سچا رنگ ہے، یہی سچا رنگ ہے، یہی پکا رنگ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ دا رنگ تے اللہ دے رنگ تو سونا رنگ کی ہو سکتا ہے تے اللہ انہاں چیزوں تو خود پا کے انہیں یہ رنگ اپنے محبوب نو عطا فرمائے۔ سرکار دی بارگاہ جو سانو یہ رنگ ملے، اہل سنت دا رنگ بڑا سچا سچا صاف رنگ، اینو گدلا نہیں کرنا چاہیے۔ محفل ہوئے اہل سنت دی، مسجد ہوئے اہل سنت دی تے قبضہ ہوئے کسی اور دا یا انداز ہوئے کسی اور دا، تو پھر ساڑی اپنی قوم میں کہنا یار اتنا تو پھر اسی کسی اور جگہ جا کے سوال لے لینے۔ اگر یہی گل ہے تو پھر اتنا مزہ کدھر اور زیادہ آئے گا۔ اس واسطے سب تو اہم چیزیں بھی جس طرح رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے نا کہ مدینہ دے اندر یہودی 10ویں دا روزہ 10 محرم دا روزہ رکھتا ہے، تو سرکار نے پوچھا کیوں رکھ دے ہو؟ یا رسول اللہ اس واسطے اے اللہ یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے رکھنے ہیں، انہاں کہ اس واسطے رکھنے ہیں کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو فرعونیوں تو نجات عطا فرمائی، اسی انہیں شکرانے سے رکھنے۔ اور میرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں میرے صحابہ خبردار یہودیاں دا کام ہے 10 روزہ رکھنا، تو اڈے جو کوئی بھی 10 محرم روزہ نہ رکھے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے پوچھا کیوں رکھ دے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام دی قوم اللہ تعالیٰ نے جاتا، آپ نے فرمایا آنا احق منکم بے موسیٰ، فرمایا ساڈا تعلق تواڈے نال ود کے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے نال، ساڈا تعلق تواڈے نالوں ود کے، گل سمجھو کہ نہیں ہو سمجھے، ساڈا تعلق تواڈے نالوں ود کے، لیکن فرمایا روزہ نہیں چھٹا گے کیونکہ وہ دا تعلق نسبت موسیٰ علیہ السلام دے نال تے تعلق اصل ہے ساڈا تے اصل ذکر اہل بیت نہیں چھڑنا تے اصل تعلق ہے ساڈا، لیکن سرکار نے فرمایا فرق ضرور کرنا ہے۔ یا سنا کیڑا؟ فرمایا اگر میں اگلے سال تک زندہ رہا تے صرف 10ویں دا نہیں رکھنا، 9ویں دا بھی رکھنا ہے، 10ویں دا نہیں رکھنا نال، کیوں کہ دوویں کم ہو جائیں، محبت کا اظہار بھی ہو جائے تے اپنا خاص امتیاز اور فرق جڑا واضح ہو جائے۔ اس واسطے ذکر اہل بیت ساڈا ایمان ہے، ذکر اصحاب رسول ساڈا ایمان ہے، لیکن خدا کے واسطے جڑا سٹیج اہل سنت دا اہل سنت دا رنگ قائم رکھو، رنگ خراب نہ کرو، اس واسطے کرتے۔ اور ساڈے مجدد دین و ملت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ فرمایا کہ خاص کر جدو مشاورت ہو رہی ہوگی نا ذکر اہل بیت میں تے پہلے حضور دے خاص یاراں دا ذکر ضرور کر لیا کر، کو فرق ہو جائے نا، فرق واضح ہو جائے
تو حضرات محترم اہل سنت و جماعت و خوش نصیب نے اللہ تعالیٰ نے انہاں نوں حضور دی آل دی بھی غلامی عطا فرمائی، صحابہ دی غلامی بھی عطا فرمائی۔ ساڑھے مولوی اس چیز سے زور دے دیں کہ صرف اہل بیت کی محبت دا گل کر دیں، اہل بیت سے محبت کرو، اہل بیت سے محبت کرو۔ اور بھئی کون منکر اہل بیت کی محبت ہے؟ کون بے ایمان انکار کر سکتا ہے؟ بھئی اہل بیت سے محبت کرو، اصحاب رسول کی بات ہے، ان کا ادب کرو۔ بھئی یہ کتھوں تساں مسئلہ ہے مولوی صاحب، کیڑی حدیث دا ترجمہ ہے، کیڑے امام دا قول ہے کہ اہل بیت نہ تے محبت کرو تے صحاب دی صرف عزت کرو؟ ایک طریقہ نہ قرآن دا ہے نہ رسول اللہ دا اپنا طریقہ ہے۔ سرکار نے جت سے اپنی آل دی محبت زور دیتا ہے، اپنے صحاب دی محبت بھی زور دیتا ہے، اور وکری وکری کر کے بخائی، وکری وکری، جس طرح مجموعی طور پہ اہل بیت کی محبت کا ذکر فرمایا، پھر وکھرا وکھرا حضرت علی مرتضیٰ، سیدہ خاتون جنت، حسن و حسین، دیگر ازواج مطہرات، اس طرح میرے توڑے آقا نے اکٹھا مجموعی طور پہ بھی صحاب دی محبت تے زور دیتا، اور الگ الگ کر کے اپنے صحاب دا ذکر کر کے وکھرا وکھرا جو انہاں دی محبت تے اہمیت کو بیان فرمایا۔ اہل بیت دے متعلق تسی اکثر سن دے ہو نا، اور ایک اور دساں، سنیاں دی محبت چھڑیوں شروع نہیں ہوندی، اتوں شروع ہوندی، کتوں شروع ہوندی؟ اتوں شروع ہوندی، کسی دی ادھروں شروع ہو جاندی، کسی دی ادھروں شروع ہو جاندی۔ ساڈی محبت اتوں کیوں؟ رسول اللہ نے خود محبت سکھائی تے پہلے آپ رب کائنات دی محبت کا ذکر فرمایا، پہلے رب دی محبت فرمایا، احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، پہلے اللہ کی محبت۔ کس سے محبت کرو؟ یا رسول اللہ کیوں فرمایا، لما یغزوکم، وہ تجھے رزق دینے والا ہے، تمہیں نعمتیں دینے والا ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، بلکہ میرا محمد رسول اللہ کا مالک ہے، میری آل کا خالق ہے، میری اصحاب کا خالق ہے، سب کچھ پیدا کرنے والا جب وہ ہے تو سب سے پہلے محبتوں کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ احب اللہ، اللہ سے محبت، وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے۔ اس کے بعد فرما احبونی، میرے ساتھ محبت کرو۔ وجہ یاد رکھنی جنہیں میں پہلے شروع ہے، وجہ فرمایا میرے ساتھ محبت کرو بحب اللہ، اللہ کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے میرے ساتھ محبت شروع ہو رہی، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو۔ پھر فرمایا احبو اہل بیتی بحبی، پھر وہی بات فرمایا اس کے بعد میری اہل بیت سے محبت کرنی ہے، کیوں؟ فرمایا میری وجہ سے، اس وجہ سے، اے وجہ نہیں چھڑنی، رسول اللہ دس رہے وجہ تو اللہ دی محبت، میری محبت آل۔ دوسرے مقام سے اسے کتاب دے اندر، سنیاں دی کتاب دے اندر، اسے اندر یہ بھی حدیث سی جیڑی مولوی صاحب وہ اپنے ساڑھے اپنے نظر نہ آئی، انہاں صرف یہ گل کیتی محبت اہل بیت نہ محبت کرو، اہل بیت نہ محبت کرو، بھائی کوئی منکر نہیں، لیکن یہ چیز اہل سنت کا مزاج نہیں، اہل سنت کا طریقہ ہی نہیں، رسول اللہ دی اپنی تعلیم نہیں۔ اللہ کے رسول نے اس کو بڑھ کے واضح طور پہ فرمایا، اللہ اللہ صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، اللہ اللہ فی صحابی، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، او خدا واسطے اپنا کباڑا نہ کرے، میرے صحابہ دا حیا کرے، اپنے ایمان دا کباڑا نہ کرے، میرے صحابہ دا حیا کرے۔ کیوں؟ فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جس نے ان سے محبت کی اس کی وجہ یہ تھی اس کے دل میں واقعی میری محبت تھی، محبت پہلے رسول اللہ کی تھی، پھر آل کی طرف گئی، پھر اصحاب کی توجہ کرو، آل کی طرف، اصحاب کی طرف، آل کی طرف، اصحاب کی طرف۔ بھئی دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں، اسلام کا جو دریا ہے اس کے دو کنارے ہیں، ایک کا نام آل رسول ہے، ایک نام اصحاب رسول ہے۔ پرندہ بغیر ایک پر کے بغیر نہیں، ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتا، تو ہمارے ایمان کا پرندہ بھی ایک پر کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ ہمارے ایمان کا جو پرندہ اس کے دو پر ہیں، ایک پر کا نام محبت آل رسول ہے، ایک پر کا نام محبت اصحاب رسول ہے۔ وہی کامیاب ہوگا جو آل کا بھی خیال کرے گا، اصحاب کا بھی۔ اور ایک مولوی ساڑھے حدیث پاک بڑی سنان دے، بھئی ساڑھا ایمان ہے کیا؟ مولا خود بھی فرمان دے، رسول اللہ نے فرمایا کہ علی نال مومن ہی محبت کر سکتا ہے، بولو نا یار، علی نال تے علی نال بغض منافق ہی کر سکتا ہے۔ اور ایتھے آ کے ساڑھے اپنے مولویاں دی بریک لگ گئی، اگے کوئی ٹرے، جبکہ رسول اللہ نے اس سے گل اپنے انداز نال اپنے انصار صحابہ دے بارے چ فرمایا،
فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار. اے دوجی ترمذی دی ہے تے جڑی اس تو اتلے درجے دی بخاری مسلم دے اندر اے رسول اللہ فرمان ہے. فرمایا جویں میرے علی دی محبت ایمان دی نشانی ہے، میرے انصار صحابہ دی محبت بھی ایمان دی نشانی ہے. اگر اس گل سمجھے نا کہ انصار دا مقام کی ہے، انصار دی اہمیت کی ہے، رب نے کیوں بیان کیتا، رب رسول نے انصار دا کی مقام بیان کیتا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. رب نے تے ونڈ کر کے رکھ دیتی ہے. رب نے فرمایا امت دے ترے گروہ نے، بولو بولو جلدی بولو. امام حسن کا ذکر شروع کرنا ہے ذرا. ترے گروہ نے، کتنے گروہ نے؟ انصار، مہاجرین، قیامت تک انہوں دی پیروی کرنے والے چوتھے کوئی نہیں. چوتھے، اور جتنے اونچا بولنا ٹھلے ہو گیا بولو چوتھے. اس گل کو سمجھو چوتھے کوئی نہیں. رب دا قرآن ہے کہ اندر ترے گروہ نے. اللہ نے فرمایا ترے گروہ نے، سابق والمہاجرین، سابق والانصار، انہوں دی قیامت تک پیروی کرنے والے. اے یوں نے جنہ تے اللہ راضی ہے. رب نے جنت بھی صرف انہاں تین گروہاں واسطے تیار کی تھی. ابو بکر عمر عثمان والی اے حضور دے چار یار سابق اول مہاجرین نے. سابق اول اے قرآن دی محکم آیت قطعیت ہے، اینو توڑنے واسطے اے دے مقابلے دی کوئی دلیل چاہیے دی ہے تے جڑا منکر قیامت تک نہیں لیا سکتا. قیامت تک انہاں چوں کون کٹ سی؟ ابو بکر نو کون کٹ سی؟ عمر نو کون کٹ سی؟ عثمان نو کون کٹ سی؟ سرکار نے تاج بھی سینے نہ لائے ہیں، حضور نے تاج بھی سینے نہ لائے ہیں. نہیں یہ اتفاق ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ ازل سے رب کا فیصلہ ہے. اور مولا علی کا اپنا فرمان ہے. جب حضرت عمر کفن کے اندر ہے نا، حضرت علی بخاری شریف کے اندر بھی یہ الفاظ ہے. حضرت علی فرمان لگے عمر تیرے تے اللہ دی رحمت ہونا، جنہیں تے تیرے اعمال ہے نا. علی یہ چند ہے تیرے جی اعمال ہے کہ رب دی بارگاہ چادر ہوگا، تیرے جی اعمال ہے کہ مینو یقین ہے کہ رب جنہیں دنیا تے تینوں اپنے یاراں دے نال رکھے ہے نا، ہن بھی تینوں رب نے ملا چھڑنا ہے. یہ مولا علی فرماندے کہ ہوں نہیں ملانا ہے رب نے تینوں. کیوں کہ میں رسول اللہ کو کئی باری سنے ہیں جدو سرکار گل کرتے سن نا، سرکار نو چین تھا ہوندا سی اپنی گل ابو بکر عمر تے بھی گل کرتے سن. یہ مولا علی فرما رہے میں ابو بکر عمر ہم گئے، میں ابو بکر عمر ہم داخل ہوئے، میں ابو بکر عمر ہم نکلے، میں ابو بکر عمر نے یہ کام کیا. یہ رسول اللہ کا انداز تھا. تو اے عمر علی کو یقین ہے اب بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جدا نہیں رہنے دے گا، ان کے ساتھ ملا دے. آج بھی تشریف فرمائے. وچ روزایت ہر دے پے یار جو دویں پڑھو محبت میں. وچ روزایت وچ روزایت ہر دے پے یار جو دویں. سارے پیچھے تک سارے پڑھو. وچ روزایت ہر دے پے سرکار دے یاران جدا کون کرے گا، سرکار دے یاران جدا کون. پڑھو سارے. وچ روزائے اطہر دے پے، وچ روزائے اطہر دے پے یار جدو میں، وچ روزائے اطہر دے پے یار جدو میں. سرکار دے یاران جدا کون کرے. وہ بھئی سڑ سڑ سے سوا ہو جائے جائے. سرکار دے یاران جدا کوئی بڑھ بڑھ کے کاڑا ہو جائے. سرکار دے یاران جدا کون کرے گا. سرکار بنا لطف عطا کو. اے سرکار نے فرمایا محبت کا ذکر فرمایا تو چار یارانی محبت کا ذکر فرمایا اکٹھا. اور فرمایا مومن دا دل اے صلاحیت رکھتا ہے کہ او دا کمال ہے جڑا جمع دی محبت کو جمع کر لینا ہے. ہاں فرمایا لا یجمع حب هؤلاء الاربعة الا قلب مؤمن. فرمایا وہ مومن کا دل ہے
جس کے اندر یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے، وہ اس کو اپنے اندر جمع کر سکتا ہے، عام دل کی یہ سکت نہیں ہے۔ اس واسطے میں کہنا، میں بار بار کہنا، سنی رب نے پہاڑاں ورگے دل دیتے ہیں، جتھے صرف چند نہیں سارے ہی اتھے نے، 4 بھی اتھے نے، 5 بھی اتھے نے، 12 بھی اتھے نے، 1.25 لاکھ روزے صحابی بھی اتھے نے، 1.25 لاکھ رب دے نبی بھی اتھے نے، سارے اللہ دے نیک بندے بھی اتھے نے، جدی رب نے محبت ضروری کی تھی، ساری نے محبت سنیاں دے دلوں دے اندر جمع نہیں۔ ساڑھے کو چڑی آتے کیڑی کے دل نہیں کہ 2-4 بس نہ اسا حضور کی ہر نسبت کی محبت رو اپنے دلوں میں رکھے ہیں۔ اے سرکار فرمایا 4 وہ میرے نے جنہاں دی محبت نو صرف کوئی محمد دا دل جمع بولو، وہ کون ہے؟ فرمایا ابو بکر و عمر و عثمان و علی، و ابو بکر و عثمان و علی نہیں۔ کہ کسی دیوانے نے کہ اس بعد امام حسن کی گل کرنے کا ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، کسی کیا جیڑا حق نہیں مندا ہے در کو، جیڑا حق نہیں مندا ہے در کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، جیڑا حق نہیں مندا ہے در کو، ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان نہیں تے نہیں آیا، سچ زمین تے نہیں آیا، صدیق دا سچے پاسے کسے بیٹھے یار سچی تو بندے کی بات کرکڑی ہوتی، ذرا تسی کیوں دلے ادھروں باز آنا میں تسی بول دے نہیں، کیونکہ ادھر لنگر نہیں لبنا اور سارا لبنا یار لنگر جاری عام مدینے والے سارے لب سے صدیق دا سچ مشکوک ہے، تاں بات سچ زمین تے، بات سچ زمین تے۔ یار تسی کسے ایسے مولوی پیچھے نہیں اکھلو دے جڑا بندہ 10 روپے کسے کھا جاوے کہ مولا علی نے معاذ اللہ نمازاں ضائع کر چھڑیاں، اور مولا علی نے نمازاں ضائع کر دیتے ہیں، شیر خدا میں تو اسی ڈر سکتے ہیں، اسی تو تقیہ کر سکتے ہیں، اسی تو کر دیں گے تو چلو کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، ہن اللہ دا شیر اگر تقیہ کرے گا تو دین کھول کے دسے گا کون کھولے گا؟ مولا علی شیر خدا کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دا آپ نے جو آخری وصیت کی تھی نا، اے کدے پڑھ کے سنا دے رہو نا تسی تے سارے مسئلے حل ہو جاندے۔ آخری وصیت جو آپ کو زخم لگ گئے نا مولا علی شیر خدا نے تے آپ نے آخری کئی کتابیں دے اندر ساڑیاں کتابیں دے اندر نے، یعنی سارے ساڑیاں باقی غیر کتابیں دے اندر موجود ہے۔ یہ وصیت مولا علی شیر خدا نے خاص حسنین کریمین کو کی تھی، ایسا غور کرے، خاص حسنین کہ فرمایا جڑا جدے تک میری گل پہنچے، جڑا میرا محبت رکھنا او دے واسطے میری گلاں نے کیڑیاں؟ سب تو پہلے آپ نے جڑا فرمایا گل لمبی نہ ہو جائے، فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ، فرمایا میں تم دونوں کو پہلی جو وصیت کرتا ہوں، میں حسن حسین اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں اللہ کا رسول فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، اور جنتی نوجوانوں کے سرداروں کو مولا علی ولیوں کے سردار یہ فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا تو تانوں مینوں کیڑا ڈرنا چاہیے، تانوں مینوں کیڑا ڈرنا چاہیے۔ اگے جی گل ذرا غور نہ سنے ہیں، ہن یہ دسو ایک باپ ساری زندگی خود کام نہیں کرتا ہوئے بھی باپ مولا علی شیر خدا جیا باب مدینہ تو علم ہوئے کہ ساری زندگی یہ کام خود نہ کرے کہ پترا نہ کہ پترا یہ کام کرے تو پترا ہم چاہیے نہ ابا جی تم خود کیتا نہیں، خود کیتا نہیں تو سانو کہندے ہو پہ۔ مولا علی نے کی وصیت دیتی فرمایا کونا للظالم خصما، فرمایا پوری زندگی تم نے ظالموں کا دشمن رہنا ہے۔ بولو سارے اور بولو سنیو تواڈے عقیدے دی گل ہوئی، اور ساری زندگی دشمن رہنا، دشمن کھول کے اندر وڑ کے نہیں، کھول کے دشمن رہنا، اندر وڑ کے کسی کی پتہ کہ دشمنی کی ہوتی، باہر نکل کے دشمن رہنا ہے، دل کے دی چوٹ تے سینہ تان کہنا ہے تو صحیح نہیں، تو غلط ہے، تیرا ایمان نہیں، تیرا دین نہیں، تیرا دین نہ تعلق نہیں، تو دین دا دشمن ہے، تو ظالم ہے، تو غاصب ہے، تو آگے کھاتا ہے، کھول کے منہ پہ ہڑا ہے۔ فرمایا کونا للظالم خصما، فرمایا ساری زندگی تساں دعا نے ظالم دا دشمن رہنا، بولو ظالم دا دشمن رہنا، وللمظلوم اولا، اور جو مظلوم ہے اس کا تم نے مددگار بننا ہے، اس کا تم نے دسو جے معاذ اللہ ابو بکر عمر عثمان جی انج دے ہوندے جویں لوکی کہندے نے تے پھر مولا علی دا کی حق بندا سی؟ تلوار ذوالفقار حیدری دا کی فائدہ سی؟
اور بولو نا اور جرت حیدری دا کی فائدہ سی مولا علی دی قوت کی ہے میرے توڑے امام کے اندر نے شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن شیر شمشیر مولا علی نے 25 سال عثمان دی خلافت 25 سال رہی اللہ دے شیر نے 15 سالہ دے اندر کوئی اپنی فخری مسجد نہیں بنائی فخری جماعت نہیں کروائی فخری مسجد نہیں بنائی فخری جماعت نہیں کروائی کی سمجھتے ہو پھر مولا علی بغیر جماعت نماز پڑھ دے نہ بغیر جماعت تو نہیں بلکہ ابو بکر دے پیچھے کھلو کے پڑھیاں عمر دے پیچھے کھلو کے پڑھیاں عثمان دے پیچھے کھلو کے پڑھیاں میں علی دا پتر ہاں میں وہ گل کیوں مننا وہ نظریہ کیوں مننا جڑا نظریہ میرے باپ دی نمازیں ضائع کر دے میرے باپ دی نمازیں ضائع ہو جان ایویں پڑھتے رہے ایویں ہی پڑھتے رہے اس تو بڑی دشمنی میری تو کوئی نہیں ہے اس تو بڑی باپ نہ دشمنی کوئی نہیں مولا نے کہ نماز ضائع ہو گئی ایویں ہی پڑھتے بھائی میں نہیں پڑھتا میں تو کسی بات کا پیچھے نہیں پڑھتا بولو میں تے 2 دفعہ اللہ نے میرے عمر سارے صاحب میں تے ایک نماز نہ پیچھے نہیں پڑھی ایک نماز نہیں پڑھی ایک پیچھے نہیں پڑھی اور الحمدللہ نہیں پڑھی جب میرے کی حیثیت کو نہیں کہ میں نہ پڑھا کہ میرا باپ وہ کیوں پڑھے مولا علی نے چاہیے تھا اس وقت آپ نے فرمایا میں تو ایک کہنا وصیت کرنا جو مولا علی نے معاذ اللہ اس کے عمل کیتا حسنین کہتے ہیں کہ ابا جی تسی اللہ دے شیر آؤ تساں تے برداشت کر لیا تے ہن تے صبح اسی تے شیر نہیں آنا یعنی اسی تواڈے جی بازی نہیں نہ رکھدے تے پھر سانو نئے امتحان وچ کیوں پاندے ہو سانو نئے امتحان وچ کیوں پاندے ہو اگلی گل سن مولا علی دی پھر اگلی گل ختم کرنے ہیں اگلی جڑی حضرت علی مطلع شیر خدا نے آپ نے کیا نا بیٹیاں آپ نے فرمایا کہ اے بیٹو یاد رکھو لا تترکوا الامر بالمعروف والنهی عن المنکر فرمایا ساری زندگی تساں نیکی دا ضرور حکم دیندیا رہنا ہے تے برائی تو ضرور منع ادھر غور نہ سنو برائی تو ضرور منع تقیہ نہیں کرنا ڈرنا نہیں چپ نہیں رہنا گزارا نہیں کرنا کھل کھلا کے جتھے برائی ویکھنی انہوں روکنا ہے کیوں فرمایا کہ اگلی گل اس تو بدلی فَيُبَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ اگر یہ نہیں کرو گے تم پر جو حکمران ہوں گے وہ بدترین ہوں گے اگر ابو بکر عمر عثمان معاذ اللہ ایسے ہوتے تو مولا علی کھل کے ان کی مخالفت کرتے اگر علی خاموش رہے ہیں وہ بدترین نہیں ہے وہ کائنات کے اندر بہترین ہستیاں تھیں کائنات کے اندر بہترین ہستیاں تھیں اور عقیدہ بھی یہی ہے مولا علی کا بھی یہی عقیدہ ہے علی بھی فرماتے ہیں لوگوں اگر پوچھنا جائے کہ نبی رسول تو بعد شان کی دی اونچی ہے ابو بکر دی ہے پھر عمر دی اور اتھو تک نہیں بھائی کوئی ایویں بس ٹھیک ہے کوئی مان لوے نہ فرمایا نہ منسی 80 ڈنڈے کھاسی 80 ڈنڈے بھی کھاسے تواڈے کو ایسے ڈنڈے کھانے ایک ڈنڈا اسی تے چھڈو نہ اللہ دے شیر دا ایک ڈنڈا کھا سکدا بھائی میں تے نہیں کھا سکدا اسی تے دور ایک بھی نہیں کھا سکدا مولا علی دا اللہ دے شیر دا ایک ڈنڈا ایک درا ایک کوڑا میں نہیں کھا سکدا اسی کھانا تے جان ہی میری ہو جائے اس واسطے میں مان لیا میں کہ تسی باپ ہو جو تساں آکھیا ابو بکر عمر ساڈے کو بلا لے تے اسی بھی انشاءاللہ اس چیز کا اعلان کر دے رہا ہوں اسی بھی چیز دعائی دے رہا ہے نسلوں کو سبق پکانا دے کہ بھئی ساڈے باپ دا فتوی ہے اللہ کے رسول بھی فرما کے علی مال قرآن والقرآن مع علی یہ صرف بیان کرنے واسطے ہی صرف بدن سنانے واسطے عمل بھی کریے نا اس سے عمل تاں ہوندا ہے کہ علی آخدے نے ابو بکر دی شان زیادہ تو قرآن بھی تے ہی آکھیا ہے قرآن کی آخر قرآن بھی یہ آخر ہے نا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سب سے بڑا متقی تو یہاں اللہ کے ہاں جتنا کو تقوی والا ہوگا جتنا قرب حاصل ہوگا اسی کی شان سب سے بلند ہوگی
اگلی گل سنو گل ختم ہو رہی مولا علی شیر خدا کے فرمان گے پھر اے حالت ہو جائے گی ثم تدعونا فلا یستجاب لکم پھر تم دعائیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی آج دیکھو ساڑی حالت ہوئے اسا امر بالمعروف نہی عن المنکر چھڑیا تے ساڑے تے بدترین قسم دے لوگ حکمران بن گئے آج اسی دعاواں کرنے ہیں ساڑیاں دعاواں بھی قبول ہے نہیں ہوگی مولا علی نے وصیت کی تھی صرف حسنین واسطے نہیں یہ پوری امت واسطے وصیت ہے پوری امت واسطے وصیت تو میرے آقا کریم نے جس طرح باقی محبت کا ذکر فرمایا اپنے شہزادے حسنین کریمین دی محبت کا ذکر فرمایا اور خصوصی ذکر فرمایا اور امام حسن مجتبیٰ نے کہ جڑے حضور دے بڑے نواسے ہیں گل سمجھو نا بڑے نواسے ہیں جنہ 10 مہینے کم از کم رسولہ دی صحبت زیادہ حاصل کی تھی تے جڑا پہلا بڑا پتر ہوندا ہے دی خوشی زیادہ ہوندی او دی خوشی زیادہ ہوندی او دے نال پیار بھی زیادہ ہوندا ہے او دے نال اظہار بھی زیادہ ہوندا ہے اور حسن نہ رکھیا ایویں نہ نہیں رکھیا فرمایا اے میرا بھی حسن ہے میرے علی دا بھی حسن ہے میری فاطمہ دا بھی حسن ہے میری امت دا بھی حسن ہے اے حسن ہے اور کیسا حسن ہے کیوں حسن نہ ہوئے فرمایا رب نے انہوں میری شکل عطا فرما دیتی کیوں حسن نہ ہوئے رب نے شکل عطا فرما دیتی ایک روایت ادھر بزرگ فرما لگے شاید تابعین سا کچھ صحابی سا انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ ہاں تابعی سا انہوں نے فرمایا میں خواب اندر رسول اللہ دیکھے ایک اور صحابی سا انہوں نے کیا تو امام حسن یاد آئے یا نہ آئے تو امام حسن یاد آئے حضرت بالکل جدو میں رسول اللہ دیکھے میں امام حسن یاد آ رہے امام حسن اپنے نانا جی دی طرح تے اس فضیلت نو خود علی مرتضیٰ نے اپنے پتران دی اس شان نو خود بیان فرمایا لوگوں اللہ نے میرے پتران اپنے نانے دی پوری صورت دے دیتی پوری شکل دے دیتی پوری مشابت دے دیتی ہے کیوں فرمایا جن نے چہرہ مصطفیٰ دی زیارت کرنی ہوئے دیدار کرنا ہوئے میرے حسن نو بیخ لو مصطفیٰ دا دیدار ہوتا ہے جن نے باقی دھڑ دی زیارت کرنی ہوئے میرے حسین نو بیخ لو تے میرے بڑے امام نے کمال کر دیتا آپ نے فرمایا ساڑھے مصطفیٰ دا سایہ نہیں محبوب دا سایہ نہیں تے سایہ نہیں کہ رب نے گوایا بھی نہیں رب نے 2 حصے کی تے ادنا حسن نو بڑھایا تے نال حسین نو بڑھایا فرماندے نے معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکنے معدوم نہ تھا سایہ شاہ سکنے اس نور کی جلوہ گاہ تھی ذات حسنین اس نور تمثیل میں اس نور کے دو ٹکڑے کیے تمثیل میں اس نور کے دو ٹکڑے کیے آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین امام حسن ایک دن آ کے نکلے زلفاں چمکدا چہرہ بدوہا دا عکس ایک یہودی نے دیکھا سڑ گیا بڑھ گیا یہودی پوری حالت بڑی آتش پھٹے پرانے کپڑے گرد آلور اتنے جناب لکڑیاں چکیاں جنگل میں جو لکڑیاں بڑھ کے آ رہے ہیں امام حسن آ کر نکلے ہیں کیا چہل پہل ہوگی گی کیا حسن ہوگے گا کیا چمکا مار رہے ہوں گے کتنی آپ بھی اس ٹائم حسن جڑا ہوگا اظہار ہو رہا ہوگا تو یہودی دیکھے نا تے بیت کی چل بڑھ کے آ رہا ہے اصل گل دس تیرے نانے تے کیا سی کہ دنیا جڑی ہے دنیا سجن المومن اے مومن واسطے قید خانہ ہے تے کافر دی جنت ہے تے تیری حالت تے میری حالت کو دیکھے تو نے آنا ہے تیرے واسطے جنت ہے میرے واسطے دوزخ ہن دس امام حسن مجتبیٰ نے فرمایا گل نہیں یہ گل دنیا دی نہیں ہو رہی آخرت دی ہو رہی ہے پہلے تو آخرت دی دیکھے نا رب نے جڑا تیرے واسطے ٹھکانہ رکھے پر تو تو آکھے میرے واسطے باقی دنیا جنت ہے میری زندگی لمبی ہو جائے میں اس عذاب تو پکڑ تو بچ جاواں اور عقدے تو میری شان دیکھے نا جنت دے اندر جنت دے نوجوانوں دے سردار دی کدے شان دیکھے تو آکھے تے حسن قید دے اندر ہے گل اے ہو رہی ہے ایتھے تو سمجھ نہیں آوے کہ اگے جاویں گا تے اگے جاویں گا تے پتہ پاویں گا امام حسن مجتبیٰ کی کیا شان ہے آپ خلیفہ راشد بھی نہیں خلیفہ راشد بھی نہیں اور آپ ذات والا صفات جو مصطفیٰ دے کیاں شانہ دا ضرور ہے حضور دے معجزات دا ضرور ہے حضور دی پیشگوئیاں دا ضرور ہے حضور دے علامات نبوت دا ضرور ہے حضور نے فرمایا سی میرے بعد خلافت عالم یعنی جڑی منہاج النبوت دے انداز
سال تک تو 30 سال کدو پورے ہوئے بولو امام حسن مجتبی تھے پورے امام حسن مجتبی تھے پورے ہو گئے 30 سال اور رسول اللہ نے دوسری بات جڑی فرمائی سی امام حسن وقت خاص فرمایا بلکہ سیدہ زہرا پاک لے کے دعا شدانیاں حضور کی بات جاچے ہیں وصال کے قریب عرض کرتی ہیں اے نانا ابا جان انہاں تو اپنے نواشیاں اپنی وراثت عطا فرماؤ آج کل وراثت کا بڑا روڑا ہے کہ وراثت کھا گئے وہ دیکھو سیدہ زہرا آئی ہیں وصال کے قریب آئی ہیں لوگ کہتے نہیں باغ ہبا ہو گیا تو پہلے ہی ہو گیا تو پھر پیچھے کڑی وراثت رہ گئی جنہوں لین آ رہے ہیں ابا جانے نے وراثت دیو تو سرکار نے نہیں فرمایا بیٹی تم باغ کے دے چھڑے ہیں پورا باغ تیرے نام لا چھڑے ہیں وہ کیڑی وراثت منگن آئی ہے سرکار کو پتا سی ساڈے نبیوں دی وراثت دنیا نہیں ہوندی دنیا نہیں ہوندی دین ہوندا ہے تے کمالات ہوندے نے تے شاناں ہوندیاں نے تے عظمتاں ہوندیاں نے سرکار نے فرمایا سنو سن میری بیٹی میری امت بھی سن لے فرمایا میرے حسن واسطے میری حیبت تے میری سیادت میرے حسن واسطے میری حیبت اور سرداری ہے میرے حسین واسطے میری جرت اور سخاوت ہے اے میری وراثت ہے اے میں تو اپنے نواساں کو عطا فرمانا حضرات محترم امام حسن نے جنہ دی سیادت اور سرداری دا رسول نے برسر منبر اعلان فرمایا برسر منبر اعلان فرمایا آج دے دنیا دے سردار جڑے دنیا نو ذلیل کر کے سرداری حاصل کر دیں اللہ دی مخلوق نو قتل کر کے سرداری حاصل کر دیں امام حسن مجتبی دی سیرت و سبق حاصل کرن امام حسن نے بندے مار کے سرداری حاصل نہیں کی تھی بندیاں نو بچا کے سرداری حاصل کی بندیاں نو اپنے محبوب اپنے نانے دی امت دے خون نو بچا کے سرداری حاصل کی تھی سرکار نے فرمایا ان ابنی ھذا سید یہ میرا بیٹا سید ہے یہ میرا بیٹا کون حسن آج جڑے سید کلماتے ہیں وہ کدی اولاد ہے حسن اور حسین کی حسن تو وہ ہیں جن کو رسول اللہ نے سید فرمایا ہے یہ تو ہمارے عرف کی بات ہے ہمارے اس علاقے کے اندر پاک و ہند کے اندر یعنی اولاد فاطمہ کو سید کہا جاتا ہے لیکن امام حسن کی سرداری کو رسول اللہ نے بیان فرمایا امام حسن وہ ہیں جنہوں نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا وہ سیدوں کا باپ ہو کے بڑا سردار ہو کے جس کی سرداری رسول اللہ بیان فرمائے وہ تو معاویہ کے بارے میں وہ عقیدہ نہ رکھے وہ نظریہ نہ رکھے ہم سید ہیں آج کل کا جنٹ رکھے وہ ڈراندر بدے وہ خبردار سید نہیں وہ سید جے انہوں نے گستاخی نہ کرے اور صداب ادب کریا کرو اور بھئی یہ کون انکار ہے کیڑا انتی جڑا رسول اللہ نسبت یادہ کرے کوئی سیدہ نہیں تھی ذمہ داری ہے کوئی نہیں کوئی سیدہ نہیں بھی ذمہ داری ہے کوئی نہیں کوئی جدی نسبت تو بجن ڈراندے ہو کہ میں سید ہوں تے صحابہ بھی ہونا نا جنہوں نسبت حاصل ہوئی اور تیرے تے پتہ ہی نہیں تو ایمان تے مرنا کفر تے مرنا ہے صحابہ ہونا جنہ دی ایمان دی گواہی رب دا قرآن دے صحابہ ہونا جنہ دی ایمان دی گواہی قرآن دیتی آئی دے سید کو کوئی پتہ نہیں کفر تے مرے گا ایمان کوئی بس سکتا ہے بتا سکتا ہے کوئی نہیں دس سکتا کفر تے مرے گا ایمان تے مرے گا سید کلمانے ایسے نہیں جڑے ایمان تو خالی نہیں اس واسطے کہا کہ بھائی جب سب سے بڑے سردار سیدوں کے باپ نے جس شخصیت کو مانا اعتماد کیا اور ان کے زیر حکومت انہوں نے وقت گزارا راضی رہے آخر دم تک راضی رہے حسین بھی راضی رہے جو عقیدے آج تم حضرت معاویہ کے بارے میں بیان کرتے ہو میں ماننے کے لیے تیار ہوں تمہارے نظریات ماننے کے لیے تیار ہوں ایک بھی ایسی بات مولا حسین سے مولا حسن سے صحیح سند سے ثابت کر دو مزمل شاہ ماننے کے لیے تیار ہے میرا ایک اپنا رشتہ دار سی بڑا اٹھ کے آؤں گا حضرت معاویہ بارش بڑا اٹھ کے ٹپ ٹپ کے آؤں گا میں نے اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا میرے ذہن چ گل آئی میں کہ میرا بڑا قریبی سی میں کہ جڑیاں گلاں تساں کیتیاں نا حضرت معاویہ کے بارے مولا علی امام حسن حسین کو سب بلکہ باقی اماماں تو کسے کو سنیاں دی کتاب ہوے اسی ہور دے ٹھیکے ذمہ دار نہیں ہاں سنی دی کتاب ہوے تے بات با سند ہوے تے صحیح نہ ہوے تے جڑی ثابت ہوئی اسی بھی بیان کرنے تیار ہیں لیکن تسی نہیں کر سکتے قیامت آ سکتی ایسی کوئی چیز بیان اور نہیں ہو سکتی اور یاد رکھو رسول اللہ ایک فرمان سیدہ واسطے وہ سخت اگلے دن ایک بندے نے شیئر کیا فیس بک تے کہیں ہی بدن آگ لگے اور سید میر عبدالواحد والدرامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے کہ رسول اللہ نے فرمایا لو کان فی بلد ولدی کسی شہر کے اندر میرا کوئی بیٹا رہتا ہو میری اولاد رہتی ہو کسی بستی میں رہتی ہو کسی علاقے میں رہتی ہو فرمایا والناس اتقى منه اور باقی لوگ اس سے زیادہ پرہیزگار ہو جائیں
فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے، وہ میرا، میری معاذ اللہ حلالی نہیں ہے، مطلب ہے وہ میرے طریقے پر نہیں ہے، وہ مجھے راضی کرنے والا نہیں ہے۔ تو کہندا میں سید ہاں، ادھروں گڑا دینا رو صحابہ نوں، سرکار کہندے نے تو متقی ہوے گا تے میں اپنا آکھاں گا، میں راضی تاں ہاں گا جدوں تقوی اختیار کرے گا۔ تے دسو کہ بندہ کسی عام مسلمان نوں گال دے تو متقی ہو سکدا ہے؟ اور بولو مسلمان دی کی تعریف ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس سے عام، جس کی زبان سے عام مسلمان محفوظ ہو جائے، وہ مسلمان ہے۔ اس واسطے نا پیر خلافت الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ دی بات بڑے سکھا راوی نے، آپ نے خاص مفتی عبداللطیف صاحب دے کول میں کہنا نہ سنے، آپ فرما رہے سن کسی پوچھا حضور سنیا کہ سید قریشی پیر ہوتا ہے، آپ نے فرمایا سید کو مسلمان لگ جائے تو بڑی گل ہے، او چا کوئی آچا گل سمجھے نہیں، سید مسلمان لگ جائے تھے، ہاں یہ میری گل نہیں، میں بالکل سنی ہے میں سنا سکنا، میں لجا بھی سکتا، تو گل اے ہے آج دیکھ لو ایسے ایسے سید نے دیکھ کے بار بار کہتے یا اللہ سانو بچائیں، یا اللہ سانو بچائیں، یا اللہ سانو بچائیں، یا اللہ سانو اس فتنے تو بچائیں۔ اس واسطے کا حضرات محترم سیدان دی بھی ذمہ داری بنتی ہے، سیدان میں حیا کرنا چاہیے، جس نسبت واسطے وہ نسبت کو کیش کرنا چاہیے، بندے ساڈے ہاتھ چومن۔ اچھا پھر اللہ حضرت نہ لیندے ایک مفتی ہے وہ ایجنٹ کو جناب براوے کا بندے سید کی گستاخی کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے جو سمجھے کہ سید ہونے کے ناطے وقوف کافر ہے، تو بھئی عالم دین کی جو گستاخی کرے گا وہ بھی تو کافر ہے، بولو نا، کہ جنہوں 3 مہینے ہو گئے اندر دکھایا جائے، اور 3 مہینے ہو گئے 4 مہینے اندر دکھایا جائے، جڑا سنیہ دا سیر ہے او دا کڑا قصور ہے، او دا کڑا قصور عقیدہ اہل سنت نے بیان کیتا ہے، اندر جنہوں دکھایا ہے یا او دی توہین تواڈے ایمان میں کوئی فرق نہیں آ رہی۔ اس واسطے اے ڈرامے بازی چھڑ دے، اعلیٰ دے فتوے میں ڈنڈی نماز، اعلیٰ نے یہ فرمایا، اعلیٰ نے یہ بھی فرمایا حضرت معاویہ دے تان کرنے والا جہنمی کتیاں وچوں کتا ہے۔ یہ فتویٰ نظر نہیں آتا، یہ اعلیٰ دی گل نظر نہیں آتی، ادھر ایک پاسے تان کری جاندے دوسرے پاسے ہم سید ہیں، تان کر دو سید ہیں، او بھائی اندے سانو سید نہیں چاہیے، جڑے خود دین نو بگاڑن، دین دے دشمن ہون، سانو اندے نہیں چاہیے، سانو چاہیے جڑے دین دے خادم ہون، دین دے خادم ہون۔ حضور کی نسبت امام حسن مجتبی سرکار نے فرمایا میرا بیٹا سید ہے، یہ میرا بیٹا سید ہے۔ رسول اللہ دی گل چوڑا گل ہو نہ سن گل نہیں کرنی، کیونکہ ہر گل ہر مقام کی نہیں ہوندی، حالات اس طرح سے گل محتاط طریقے سے چند پڑھنے کے سامنے کرنے گل ختم ہو جائے گی۔ اے جو کچھ سبب جو ہے نا اتفاقی طور پہ نہیں ہوا، ایک معاذ اللہ کوئی انہاں دے کوئی غلط خیالات یا غلط ارادیاں دی وجہ تو نہیں، جڑیاں جنگاں ہوئیں، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، حضرت عثمان غنی کی شہادت تو فتنے شروع ہو گئے، بلکہ اس کو پہلے حضرت عمر کی شہادت تو شروع ہو گئے۔ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، حضرت عمر نے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا دسو میں فتنے کی خبر کو دے سکتے ہیں؟ یہ سارے حضرت حذیفہ کے اندر میں دس سکتا، آپ نے چھوٹے فتنے ذکر فرمایا، اس عمر کے اندر نہیں، ذرا غور سنو، غور نہ سنو، تو فرمان لگے میں انہاں فتنے دی گل کر رہا جڑے سمندراں دی موجاں دی طرح ٹھاٹھا مار رہے ہوں گے، استغفر اللہ، انہاں میں فتنے دی گل کر رہا جڑے سمندر دی لہراں دی طرح ٹھاٹھا مار رہے ہوں گے۔ حضرت زبیر جمل میں کسی آخیا تسی کدھر آ گئے؟ آپ نے فرمایا یار اسی آیت پڑھ دے ساں قرآن دی کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس فتنے سے جو ظالموں تک خاص نہیں ہوئے گا، لیکن سانو نہیں سی پتا سا خود ہی فتنہ دا شکار ہو جانا۔ فتنہ سی حضرت عمر دی شہادت، ہاں حضرت عمر دی شان دی بڑی پوری حدیث ہو جائے، حضرت عمر نے کیا میں انہاں فتنے دی گل کر رہے ہیں جڑے سمندر دے لہراں دی طرح موجاں ٹھاٹھا مار رہے ہوں گے۔ تو حضرت حذیفہ دیکھو کہندے نے امیر المومنین تانوں انہاں فتنہ دی کوئی پریشانی نہیں، اور کھول کے آگے سبحان اللہ، تانوں فتنہ دی کوئی میں ڈیلی لاواں سبحان اللہ پورا مہینہ جے کرنا میں اپنا گلا بھاشا ہونا تے سون دا کی فائدہ ہے؟ گل سمجھو، میں عرض کر رہا کہ آپ نے ہاں انہوں نے کہا حذیفہ نے کہا امیر المومنین تانوں کوئی پریشانی نہیں، انہاں فتنہ کے ایک دروازہ ہے، آپ پوچھتے ہیں وہ کھولیا جائے گا کہ توڑیا جائے گا؟ کھولیا جائے گا یا توڑیا جائے گا؟ عرض کرتے ہیں توڑیا جائے گا۔ حضرت عمر کے اندر پھر کدے بند آج تک بند نہیں ہوا،
آج تک بند نہیں ہویا. فرمایا توڑیا جائے گا. باقی لوگ پوچھتے ہیں حضرت حذیفہ کو پوچھنا چاہتے ہیں لیکن نہیں پوچھ سکتے. حذیفہ دے اگے یار نے یا شیطان نے کہندے یار حذیفہ کو ایک گل پوچھو کہ حضرت عمر کو پتہ سی وہ دروازہ کون ہے؟ حضرت عمر کو پتہ ہے؟ انہاں پوچھیا انہاں کہ حضرت عمر کو اتنا پتہ ہے جویں تانوں پتہ ہے رات تو بعد سویر بھی ہونی ہے. رات تو بعد سویر بھی اور وہ دروازہ حضرت عمر دی ذات ہے. نعرہ فاروقی مارو, نعرہ فاروقی مارو, نعرہ حیدری آمد, نعرہ فاروقی مارو, نعرہ فاروقی یا فاروق اعظم, نعرہ فاروقی, نعرہ صدیقی, نعرہ صدیقی, نعرہ فاروقی, نعرہ عثمانی, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق. حضرت عمر تو بعد فتنہ دروازہ کھل گیا. آپ کی شہادت حضرت عثمان اس سے فتنہ کا شکار ہو کے شہید ہوئے. فتنے کھل گئے. اللہ رسول نے 2-3 حدیثیں سنو بات ختم کرنے ہیں. رسول نے فرمایا سی قیامت نہیں آئے گی. ایک حدیث فرمایا ستکون فتن, ان قریب فتنے ہوں گے. پھر فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ 2 جماعتیں عظیم 2 جماعتیں لڑیں گی اور ان کے درمیان عظیم لڑائی ہوگی. وَدَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ, ان کی دعوت ایک ہی ہوگی. ذرا غور نہ سنو, دعوت ایک ہے. لڑائی ہو رہی ہے تو بڑی بڑی ہو رہی ہے. دعوت ایک ہے, لڑائی بہت عظیم ہوئے گی. کیوں بھئی فتنہ ہے نا, آزمائش ہے نا, فتنہ ہے نا, مصیبت ہے نا کہ جڑا حق کیوں پوشیدہ ہو چکے ہیں. پھر وہ وقت آیا حضرت عثمان دی شہادت جو جمل دا واقعہ آیا, سفین دا واقعہ آیا. صحابہ دا ایک طبقہ سی جڑا بالکل غیر جانبدار سی. انہوں نے کیا کھو گیا, انہوں نے حق واضح نہیں ہویا. جنہوں جدھر حق لگیا ادھر لگ گیا. ایک طبقہ اسی جنہوں نظر ہی نہیں آیا حق کیڑی طرف ہے, حق کا پتہ ہی نہیں لگا. آج تک جناب جڑے جنہوں نے کچھ نہیں کوئی ہوئی کہنا میں اگر اس دور میں ہوتا تو میں تنیک لشکر میں ہوتا. وہ اپنی بوچھی دے پہلے بیخ, اپنی شکل دے پہلے بیخ. شابی اس چیز تو انہوں نے تو حالت مشتبہ ہو گئی, انہوں سمجھ نہیں آ رہی سا جانا کیڑے پاس ہے. چونکہ سرکار دے شاہ بھی مختلف ہے نا. حضور نے یہ بھی فرمایا نا علی نال حق ہوئے گا, کہ سرکار نے یہ بھی فرمایا نا کہ جو فتنہ ہوئے تو تلوار پتھر تے مار دے گئے کسی مسلمان دے خلاف نہ اٹھا گئے. یہ بھی اللہ رسول دی گل سی نا. سرکار فرمایا فتنے اٹھن گے, بہنے والا کھلونے والا نو چنگا ہے, کھلونے والا چلنے والا چنگا ہے, چلنے والا بھجنے والا نو چنگا ہے. یہ حدیثہ جنہیں صحابہ نے سب بہ گئے, انہوں نے کہا بھئی اتنے بہنا ضروری ہو گیا, انہوں نے تو ہلنا نہیں, اسی نکل جانا جگرہ کی طرف نکل جانا گے, لیکن کسی مسلمان کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا گے. اللہ رسول نے بھی فرمایا کہ مسلمان کو گاڑ دینا فسق ہے, قتل کرنا کفر ہے. اس گل تو بھی صحابہ ڈر گئے. صحابہ خیر جانا دور فتنہ یہ ایک حدیث و سنی دعوت, ہاں دعوت واحد, دعوت ایک دعوت کی ہے. حضرت علی بھی چاہتے ہیں کہ حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لیا جائے. حضرت معاویہ بھی چاہتے ہیں عثمان دے خون دا بدلہ. کل ایک فتنے دا شکار ہو گئے نے, جدوں قتل ہو گئے نے تو مولا علی خود فرماندے نے کہ میری طرفوں بھی قتل ہونے والے جنتی نے, معاویہ دی طرفوں قتل ہونے والے بھی جنتی نے. میری طرفوں بھی علی قرآن نال تے قرآن تو قرآن کہندا ہے سورہ حجرات وچ مسلمان لڑ سکدے نے, لڑنے تو بعد بھی بھائی بھائی نے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم, یہ اسی مقام پہ فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں. پہلے فرمایا اگر لڑ پڑے, اور یہاں علماء نے یہ بھی ایک بات بیان فرمائی, انہوں نے کہا کہ اس میں تکوینی کچھ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھی کہ رسولہ کے دور کے اندر تو کافروں کے ساتھ جنگیں ہوتی رہی نا, لیکن جو اہل اسلام ہوتے ہیں آپس میں لڑ پڑے ان کے کیا مسائل احکام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی جنگوں کے سبب سے امت کو عطا فرمایا. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہ فتنہ تھا, لیکن امت کے اس کے اندر بڑے فائدے تھے, بہت فائدے تھے, لیکن وہ سب مخلص تھے, نیک نیت تھے. تو اس لیے حضرت علی فرماتے تھے جس طرف سے بھی کوئی لڑا ہے اگر نیک نیت ہے, کوئی خبیث نہیں ہے, کوئی دشمن اسلام نہیں ہے, نیک نیتی سے لڑ رہا ہے, فرمایا وہ جنت میں جائے گا. یہ مولا علی نے یہ بھی فرمایا. اس کے بعد دعوت کی اگلی حدیث سن, اگلی حدیث سے بھی لوگ بڑا چکے ہیں. وہ جی رسول نے فرمایا اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا, اے عمار تجھے باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا اسی بڑی علماء نے جان کیتا ہے کہ یہ باغی کون گروہ ہے, کون گروہ باغی, لیکن یہ کہ
سرکار دو عالم علیہ السلام خاص جدو گفتگو کر رہے سن نا تے اس جڑا ماحول سی اصطلاح سی زبان شدہ لحاظ رکھ آج ساڑی زبان کے اندر باغی کیوں کہنے جڑا ظالم ہوئے سرکش ہوئے لیکن قرآن و سنت کے اندر یہ بھی آیا ہے کہ بغاوت چنگی بھی ہوتی ہے بغاوت بری بھی ہوتی ہے بغاوت پر حق بھی ہوتی ہے بغاوت نا حق بھی ہوتی ہے تے بھئی اگر حضرت معاویہ دی بغاوت اگر وہ حق تے نہیں ہونی قرآن کہندا ہے حق والی بغاوت بھی ہوتی ہے تے دوستو پھر دنیا تے اگر صحابی دی بغاوت حق تے نہیں ہونی تو اور مائدہ دار کہنا جن دی بغاوت حق تے ہو سکتی نہیں سمجھ آئی بغاوت حق والی بغاوت ہے وہ بغاوت نہیں جڑی تسی سمجھتے ہو اس واسطے کر کے حضرت معاویہ دے گروہ دے ہتھوں بھی استعمال شہید ہون تے ایسی کوئی گل بڑی نہیں کیوں کہ سرکار نے جنہوں فرمایا نا دو مسلمانوں کی توجہ کرو گروہ لڑیں گے دعوت ایک ہوگی اسی ایک گروہ کو معاویہ گروہ کو اگر باغی فرما دیا عمار شہید ہو گئے اگلی حدیث سنو دو حدیثیں ہو گئی تیسری حدیث سنو مسلم شریف کے اندر 3-4 جگہ یعنی سندوں کے ساتھ یہ موجود ہے رسول اللہ نے فرمایا جب دو عظیم جماعتیں لڑیں گی نا شیر سناما گا تو ذرا گل سنو جب دو عظیم جماعتیں لڑیں گی نا ان میں سے ایک جماعت سے ایک گروہ خارج ہوگا ایک گروہ کیا ہوگا خارج ہوگا فرمایا تقتلہم او لطائفتین بالحق فرمایا اس خارجی گروہ سے میرے وہ جو دو امت کے گروہ ہوں گے نا لڑنے والے آپس میں ایک سے وہ خارج ہوگا ان میں سے ان خارجوں کو وہ قتل کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا حق سے زیادہ یہ وہ قریب کا کی مطلب ہے ایک تفسیر واسطے قریب بھئی دونوں ہی حق پر ہیں لیکن حق سے جو زیادہ قریب ہے وہ لڑے گا تو اسی وجہ سے وہ جو رسول اللہ نے حق کا ذکر فرمایا نا وہ حق ہے باطل کے مقابلے والا بولو بولو وہ حق ہے کہ میرا صحابی باطل پہ نہیں ہو سکتا اولئک هم الراشدون وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى میرا صحابی باطل پہ نہیں ہو سکتا فرمایا دونوں حق پہ ہیں باطل پہ کوئی نہیں ہے جب فقہا نے یعنی اس حدیث کو دیکھے ہم کہہ سکتے ہیں دونوں حق پہ ہیں اگر دوسری حدیث کو دیکھے رسول اللہ نے فرمایا مجتہد اجتہاد کرے اجتہاد میں اگر صحیح رہے دو اس کے لیے اجر ہے اگر غلطی کر جائے ایک اجر ہے اگر اس حدیث کی روشنی میں بات کریں تو مولا علی شیر خدا حق اجتہادی پر تھے بولو حق اے ساڑھے مولوی نیدہ حق ہے وہ ایک مختبار بات علی حق پر تھے علی حق وہ کس طرح انکار نہیں علی حق دے سان حق علی دنار سے وہ قوم کو کی پتہ ہے کہ حق کیڑے گال دے ہو رہی کیڑے حق دی گال ہو رہی قوم کیا دی حق کا مطلب ہے پھر دوجے باطل دے سان تے دسنا ضروری ہے اس گل کے اگر کبھی مولا علی حق دے سان دسو بھی حق کے اجتہادی پر تھے اور اجتہادی حق ایک اجتہادی حق ہوتا ہے ایک باطل کے مقابلے والا حق ہوتا ہے ایک خطا ہوتی ہے جو گناہ ہوتی ہے ایک خطا ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ عالم دین کو ثواب عطا فرماتا ہے تو یہ بات کھولنا بھی ضروری ہے اس واسطے اچھا 4 حدیثاں 3 حدیثاں ہو گئی ہیں 2 گروہ لڑیں گے دعوت ایک ہوگی تیسرا باغی گروہ تیسری حدیث کہ وہ گروہ قتل کرے گا جو حق سے زیادہ قریب ہوگا اب چوتھی حدیث سنو فتنہ ہے نا چوتھی حدیث ہے یہ ان ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین ایسا حدیث نے پچھلیاں سارے جتنے اعتراض حضرت معاویہ تو کر سکتا ہے پانی پھیر کے رکھ دیتا ہے امام حسن نے وہی جدو حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہے کہ تینوں زیادہ پتہ ہے کہ باغی کون ہوتا ہے باغی کون ہوتا ہے تے پھر جڑا اعتراض معاویہ پہ کرنا ہے امام حسن کی میں بچا سکنا ہے مبارک ہو اہل سنت و اللہ تعالیٰ تو سچا کی ذات فرمائے جن اندر ادب ہی ادب پیاری پیارے احتیاط ہی احتیاط حیا ہی حیا کوئی اندر ظلم نہیں کوئی گمراہی نہیں دیکھ لو سے میرا واضح الحمدللہ اہل سنت سارے بزرگ کہندے ہیں کہ جیڑا یزید اور اس کے معاویہ نو اکو جہا آکھیو بھی گمراہ ہے جڑا دوان چنگا آکھیو بھی گمراہ جڑا دوان بندہ آکھیو بھی گمراہ فرمایا سنی ہوئے جڑا حضرت معاویہ نو نگاہ حسن دے نال ویکھے تے نگاہ یعنی یزید نو نگاہ حسین دے نال ویکھے اہل سنت اللہ تعالیٰ تے کرم و فضل ہے سرکار فرمایا 2 چیزیں چھڑ کے جا رہے ہیں قرآن اہل بیت اور بھی چیزیں فرمائی ہیں لیکن جس عزیز نو زیادہ بیان کیتا جاتا ہے اگر وہ ہدایت لیے تاں بھی فیصلہ ہو جاتا ہے سرکار فرمایا قرآن اہل بیت چھڑ کے جا رہے ہیں
بھیا ہم صحابہ کو اس لیے مانتے ہیں، معاویہ کو اس لیے مانتے ہیں، قرآن نے بھی کہا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ فرمایا، اور حضرت معاویہ کو اہل بیت کے فرد حضرت ابن عباس کہتے ہیں، بخاری کے اندر ہے۔ آپ ایک بندہ اعتراض کرنے لگا، بخاری کے اندر صحابیت حضرت معاویہ مذکور ہے اور ابن عباس فرد اہل بیت ہے جو مولا علی کے خاص یار ہیں، وہ کہنے لگے وہ حیا کر، معاویہ حضور دے صحابی نہیں، اور کھول کے آنکھوں یا سبحان اللہ، خود صحابی مقام صحابیت دس رہے ہیں، خود صحابی مقام صحابیت ہے، فرد اہل بیت مقام صحابیت دس رہے ہیں۔ فرمایا حضور دے صحابی نے چھڑ دیو نہ دی گل ہی نہ کریا کرو، کرنی ہوئے تو چنگے طریقے نہ کریا کرو۔ گل ختم ہو گئی، بھئی اہل بیت نے فیصلہ کر دیا، حسن حسین نے فیصلہ کر دیا، سنی بھی اس فیصلے کو مانتے ہیں، اور بالکل واضح ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں صلح جو ہے وہ تو کافروں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، جو گل کو نہیں لگتی۔ پھر ایتھے آ کے اچھا ایک گل یاد رکھنی، پوائنٹ یاد رکھنا ہے، جدوں کو حضرت معاویہ تے اعتراض کرے یہ غور کرنا ہے کہ سنو تو پہلے دی گل ہے یا بعد دی گل ہے، سمجھ آئی نہیں آئی؟ اگر پہلی دو تو آپ سکتے ہو یار شرم کر، امام حسن دا شرم کر، امام حسن دا شرم کر، حیا کر امام حسن دا، تو زیادہ جاننا ہے امام حسن ہی سن جان دے جنہاں اتنا اعتبار کیتا ہے کہ خلافت ہی دے دی تھی، امامت ہی دے دی تھی، اور اتنا اعتبار کیتا ہے، راضی رہے، تو راضی کیوں نہیں؟ بھئی جس حضرت معاویہ تے امام حسن راضی نے الحمدللہ سے بھی راضی، اگر بعد ہی کو گال کرے بعد ہی گال، اچھا ہاں جی سلو تو کافروں کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے، وہ حدیبیہ کے مقام میں سلو ہوئی تھی، بھئی یہاں صرف سلو نہیں ہے، یہاں صرف سلو نہیں ہے بلکہ یہاں بیعت بھی ہے، بولو کی ہے، ہاتھ میں ہاتھ بھی ہے، اور شرط کیا ہے، شرائط کیا ہے؟ شرائط یہ ہے کہ آپ حکومت کریں گے کس انداز سے؟ قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، سنت پہ عمل کرتے ہوئے، خلفائے راشدین کی سیرت پہ چلتے ہوئے، یہ سلو ہے، صرف سلو نہیں بیعت بھی ہے، اور اس کے بعد حکومت کو ترک کر دینا بھی ہے، حکومت کو چھوڑ دینا بھی ہے، اور یہ وہ بیعت ہے، وہ سلو ہے جس کی تعریف رسول اللہ فرما رہے ہیں، اور یہ وہ دو یہ معاذ کو کافر مشرک یا مومن اور کافر کے درمیان نہیں کہ حدیبیہ کے مقام پہ سلو ہوئی تھی، رسول اللہ نے فرمایا یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، یہ نہیں فرمایا کہ کافر مسلمانوں کے گروہ میں ہوگی، فرمایا مسلمانوں کے گروہ میں ہوگی۔ اچھا پھر اتنے بھی جدو گل نہیں پڑھ دے، پھر انہوں نے پھر شرائط کا لحاظ نہ کیا، شرائط کو توڑ دیا، حضرت معاویہ نے شرائط کو ختم کر دیا، شرائط کا انہوں نے لحاظ نہیں رکھا، لعنت اللہ علی الکاذبین، بولو لعنت اللہ، بھئی اگر شرط کو توڑتے تو امام حسن بیٹھے رہتے، بولو امام حسن کو ثابت کرنا، امام حسن آکھنا معاویہ نے ساڑی شرط کا لحاظ نہیں رکھیا، امام حسین آکھنا معاویہ نے شرط کا لحاظ نہیں رکھیا، تو جی انہاں گل نہیں کیتی تو تینوں کتھوں لگ گئی، تینوں زیادہ درد آ گیا، اے انہوں نے کتاب میں بالکل واضح لکھیا ہے کہ مورخین نے کہتے ہیں لم جر الحسن والحسین طول حیات معاویہ کا منہ سوءا، کہ حسن و حسین نے حضرت معاویہ کی پوری زندگی ان سے کوئی بری بات نہیں دیکھی۔ دیکھو نا گواہی وہ ہے نا جو خیر دے، خیر گواہی دے، پوری زندگی حسن و حسین نے کوئی بری بات بولو نہیں دیکھی، فی انفسہما ولا مکروہا، فرمایا اپنی یعنی متعلق، اور اسی طرح ولا قاطع عنہما شیئا مما کان شرط لہما ولا تغیر لہما عن بر، اور کوئی ایسی بات کو حضرت معاویہ نے نہیں روکا کہ جو شرط کے اندر لکھی گئی تھی، جو بات ہو چکی تھی، حضرت معاویہ نے ایک بات کا لحاظ کیا، اور ان کے ساتھ جو نیکی تھی اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ امام حسن مجتبی دی شہادت، بس دو تین گلاں کر کے ختم کرنا، امام حسن مجتبی دی شہادت دے متعلق بھی معاذ اللہ صحابہ کرام کو کان کیتا جاتا ہے، حضرت معاویہ دے بارے جو نظر دے دیتا، انہاں زہر دے دیتا، جبکہ بالکل واضح نہ کشف الغمہ کتاب جڑے انہاں دی کتاب وچ واضح لکھے ہے، انہاں دی کتاب وچ بھی لکھے ہے کہ حضرت امام حسین پوچھ رہے ہیں بھائی جان تہاڈا قاتل کون ہے، تہاڈا قاتل کون ہے؟ امام حسن نے نہیں دسیا، راز رکھے، امام حسن نے
بولو بولو راز رکھے فرمایا نہیں اس سے میرا گمان ہے نا اگر وہ ہے وے کہ اللہ تعالیٰ بہتر بدلہ لے لگے گا اور اگر وہ نہیں تو میں کسی بے گناہ اپنی وجہ تو قتل کروانا پسند نہیں کرتا. امام حسن نے گل ختم کر دیتی تھی کتاب بھی تہاڈی ہوے بھائی تے گل بھی حضرت امام حسن حسین دی ہوے تے پھر بندہ نہ منے تے پھر عقل دا علاج کرانا چاہیے. اچھا اس کو بھی گل یہ استغفار حضرت عائشہ صدیقہ نے جی حجرہ رسول نے دفن نہیں ہونے دیا امام حسن. آنکھو لعنت اللہ علی الکاذب بولو بولو لعنت اللہ ہے. بالکل واضح طور پہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ پاک نے اجازت دے دی تھی. عائشہ پاک نے اجازت دے دی تھی لیکن اللہ کا امر نہیں تھا. معاملات تھے جو بھی تھے یا نہیں تھے. اور یہ بھی وصیت امام حسن کی کہ میری وجہ سے کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آسانی کے ساتھ جہاں ہو نہیں تو امی جان کے ساتھ جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے. اس پہ عمل کر دیا گیا دفن کر دیا گیا امام حسن اس کے بعد دفن کر. تو یہ الزامات ہیں الحمدللہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے صاف شفاف دن کے سورے کی طرح ہے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ صرف اتنی بات ہم گھبرا جاتے ہیں. ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ بھئی یہ بات تمہاری فلاں 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 اہل سنت کی 50 کتابوں میں لکھی ہے. اسی سمجھنا شاید بھی ہے کتابیں لکھا ہونا کافی ہے. بھئی کتاب لکھا ہونا کافی ہوئی کوئی کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں کہ تسی اس کا تو ڈر جاؤ تھوڑی بخاری میں لکھی ہے. بخاری بھی قرآن نہیں ہے. بولو بولو بخاری بھی قرآن ہے اور نہ بخاری کا ایک حرف ہم مانتے ہیں. بخاری کے اندر بڑی بات ہے جو ہم نہیں مانتے. کیوں؟ ہمارے اپنے اصول ہیں ہمارا اپنا طریقہ ہے. کیا تم اپنی کتابوں کی ساری باتیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے بھائی ہم بھی نہیں مانتے. اب بولو نا یار وہ ہے کرنا کام دیا نا شہر سے تو سنتے ہی رہتے اور بھائی ہم بھی نہیں مانتے ساری باتیں. ہمارے بھی اپنے اصول ہیں. بھائی جنازہ سیدہ زہرا پاک کا حضرت ابوبکر نے نہیں پڑھایا بھائی ہم نہیں مانتے اس بات کو. بخاری نہیں مانتے. ہم یہ مانتے ہیں کہ حضرت سیدہ خاتون کا جنازہ سیدنا ابوبکر صدیق نے پڑھایا. اسی طرح اللہ حضرت عائشہ کتاب کے اندر لکھا تسی آکھو بھائی کروڑ کتاب وچ لکھیا ہوئے لکھنا ہونا کیڑی گل ہے سند لے کے بخا دے گل ہوے نا اور سند لے آنا تے جے اس اصول تے آمنا تے پھر اپنی بار بھی من نہیں. جے ساڈی بخاری دی ہر گل آنی ہے ویسی من ساڈے من لازمی ہے تے تینوں بھی اصول کافی پھر ہر گل نہیں پڑھنی تے تو کھلونا ہی ایک منٹ بھی. اس واسطے کر کے حضرات محترم اللہ تعالیٰ کی بات دعا کرنے اسے کلام نہ کر ختم کرنے کہ میرے نبی پہ سارا پڑھو سارے میرے نبی پہ سارا دارو مدار میرے دارو سب